کسی شخص کو اگر ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں، وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا، تو یہ 6 سے 7 منٹ کا عمل ایک مرتبہ وہ ضرور پڑھے۔ جس تمنا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا بر آئیں گی۔ ایک مسخرہ درزی جو کپڑا چوری کرنے میں بڑا ہی ماہر تھا، جو بھی کپڑا اسے سینے کے لیے دیا جاتا وہ کسی نہ کسی بہانے سے کچھ کپڑا چرا ہی لیتا۔ ایک روز ایک سپاہی شیخی میں آ گیا اور کہنے لگا، درزی کی ایسی کی تیسی، مجھ سے زیادہ ہوشیار کون ہوگا؟ میں کوٹ کا کپڑا لے کر اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے سینے کے لیے دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کپڑا کاٹے، دیکھتا ہوں وہ کپڑا کیسے چراتا ہے۔ مجھ سے زیادہ ہوشیار درزی کا باپ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سپاہی اپنی ہوشیاری اور چالاکی کی غلط فہمی میں کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر کہنے لگا، میاں درزی، تمہارے دھوکے کا یہاں بڑا چرچا ہے، سنا ہے تم کسی نہ کسی بہانے کچھ کپڑا چرا ہی لیتے ہو اور خبر تک نہیں ہونے دیتے، لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہارے داؤ پیچ میں آ جاتے ہیں۔ تم مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، میں یہ کوٹ کا کپڑا لایا ہوں، اسے میرے سامنے کاٹو، دیکھتا ہوں تم اس میں سے کپڑا کیسے چراتے ہو۔ درزی بڑا ہی ہوشیار تھا، اس نے کہا، بیٹھیے جناب، آپ کو کس کمبخت نے شبہ میں ڈال دیا؟ ساری عمر یہ کام کرتے گزر گئی، ایک گرہ تک کپڑے کی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں، اور اگر کوئی بیوقوف ہی ہو تو اسے دھوکہ دوں۔ مگر آپ جیسے ذہین اور سمجھدار شخص کو میرے جیسا نافہم آدمی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ سپاہی نے کہا، اچھا لو کپڑا اور میرے کوٹ کے لیے اسے میرے سامنے کاٹو۔ درزی نے کپڑا لیا اور قینچی پکڑی۔ ادھر سپاہی جم گیا اور اپنی نظر اس طرف رکھی۔ درزی بڑا ہی چالاک اور مسخرہ تھا، اسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے سینکڑوں لطیفے یاد تھے۔ چنانچہ درزی نے سپاہی کو لطیفے سنانا شروع کیا۔ ایک لطیفہ ایسا سنایا کہ سپاہی اس قدر ہنسا، ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا اور پیٹ پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے منہ کے بل جھک گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے جھکا، درزی نے فوراً 2 گرہ کپڑے کی کاٹ لی۔ سپاہی لطیفوں میں ایسا مشغول ہوا کہ خود ہی کہنے لگا، ہاں استاد، ایک لطیفہ اور بھی۔ درزی نے ایک لطیفہ اور سنا دیا۔ سپاہی پھر ہنسا اور اس قدر ہنسا کہ ہنستے ہنستے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ درزی نے جھٹ سے قینچی چلائی اور کپڑا کاٹ لیا۔ سپاہی نے تیسری مرتبہ پھر کہا، ایک لطیفہ اور۔ درزی نے کہا، جناب، لطیفے اور بھی سنا تو دوں، لیکن پھر کوٹ آپ کا بہت ہی تنگ ہو جائے گا۔ عزیز سامعین، جس کسی شخص کو لگتا ہے کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں بہت ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے شخص کو جمعرات کے دن میں تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان چاشت کی 4 رکعات نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد 500 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 50 مرتبہ اللہ کا اسم شریف یا سمیعوں پڑھے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ خاص بات کا یہ خیال رہے کہ اس وظیفہ کو کرنے کے دوران کسی بھی شخص سے کسی بھی طرح کی گفتگو نہ کرے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے روز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ یا سمیعوں پڑھے گا۔ اللہ سے جو دعا کرے گا وہ دعا اس کی قبول ہو جائے گی۔